बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 14 नवंबर 2025 जुम्मे का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। GHQ का दौरा किया। इंतहाई अहम दौरा है नाज़रीन। पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के माबैन शदीद कशीदगी चली आ रही है और ताजिकिस्तान के और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात भी कशीदा हैं। वाखान कॉरिडोर पे नज़रें पाकिस्तान की एक बार फिर हैं और ये अहम मुलाकात जो तालिबान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी है, तो लग ऐसे रहा है कि वाखान कॉरिडोर पे अहम गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक बार फिर वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान की नज़रों में आ चुका है और अगर तालिबान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये छोटी तिक लाइन जो है चिकन नेक ये काटी जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पहले भी इस पर बातचीत आज से 1 साल पहले भी ये इशू उठा था। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार के इलेक्शन 3/3 अक्सरियत से जीत गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का माहौल बनाना, दिल्ली के धमाके और बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार और चीन की साहिलों पे त्रिशूल एक्सरसाइज करना, जंगी माहौल बनाने के बाद आखिरकार जो सर्वेस थे वो गलत साबित हो गए और नरेंद्र मोदी की इंडिया ने जो है वो 3/3 अक्सरियत हासिल कर ली। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि अब क्या वो पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं या उनका मकसद जो है वो पूरा हो गया। नाज़रीन बात करते हैं वाखान कॉरिडोर पे। एक तो जो ताजिकिस्तान के कर्नल जनरल सुबीर ज़ूद इमाम अली अब्दुर्रहमान जो हैं उन्होंने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इंतहाई अहम मुलाकात थी। अकेले में फिर जो दूसरी मुलाकात अलहदगी में थी वो वज़ीर दिफ़ा के साथ मुलाकात थी। अहम मुलाकात मानी जा रही है जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ की है। ये इंतहाई अहम मुलाकात थी और ताजिकिस्तान के नाज़रीन आपको जैसा कि इल्म है कि ताजिकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। जिस तरह पाकिस्तान की कशीदगी चली आ रही है मगर अफ़गानिस्तान के और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात कभी ठीक नहीं रहे। अशरफ गनी के दौर में थोड़े बहुत ठीक हो गए थे। बहरहाल उनकी ये जैसे ही 2021 में ये तालिबान की हुकूमत आई है और पहले आई थी तो ताजिकिस्तान इसके सख्त मुखालिफ थी, इसको तस्लीम करने से इनकार कर रही थी। अब नाज़रीन ये जो पाकिस्तान के साथ दौरा हुआ ये इंतहाई अहम है और ताजिकिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू से अच्छे रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और ये आगे जाके जो अब मुलाकातें हुई हैं ये अफ़गानिस्तान को खटक रही है नाज़रीन। और वाखान कॉरिडोर का इशू एक बार फिर गर्म हो गया है। वाखान कॉरिडोर नाज़रीन जैसा कि हम सब जानते हैं सल्तनत बरतानिया और रूस की जो सल्तनत थी, जो सोवियत यूनियन था, उस ज़माने से दुनिया का ये महवर था, ये कॉरिडोर था जो वो एशिया ममालिक, जनूबी एशिया ममालिक जितनी भी तिजारत होती थी इसी रास्ते से होती थी। बहरहाल इसको बफर जोन बना दिया गया था। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि जहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो 350 किलोमीटर है और चौड़ाई जहाँ पे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के करीब पड़ता है वो 13 किलोमीटर है। टोटल कहीं पे इसकी चौड़ाई 65 है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 40 है। पाकिस्तान के करीब जो ताजिकिस्तान पड़ता है वहाँ पे 13 किलोमीटर पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के लिए शहर काटनी बड़ी आसान होगी अगर अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात मज़ीद आगे जाते हैं और पाकिस्तान के साथ जंग होती है। तो ये याद रखें कि पाकिस्तान सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि ये हमारे सर का ताज है, पहले हमारे सर को करम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो वाखान को लेना पड़ेगा। ये हमारा ताज है, हमारा सर है। तो ये सर को पाकिस्तान पहले लेके जाएगा। अब इस पे ताजिकिस्तान के साथ बातचीत होना ये डेफिनेटली पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात हैं। ट्रेड पे बात हुई है। साथ जो उनके जनरल हैं वज़ीर दिफ़ा भी हैं, उन्होंने जो है दिफाई हवाले से जो है वो बातचीत की होगी। मगर ये एक अहम बात जो वाखान के हवाले है डेफिनेटली इस पर कुछ बातचीत ज़रूर हुई होगी और ताजिकिस्तान भी चाहता है
کہ پاکستان ہی ہمارے پڑوس میں ہو، اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ تاجکستان کے ساتھ تجارت بھی ہو، اور پاکستان یہ کوریڈور جو ہے یہ وسطی ایشیا ممالک کے لیے پاکستان آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آگے جا کے اگر پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بگڑتے ہیں تو ناظرین یہ اہم بات ہوگی کہ پاکستان اس کوریڈور کو، جو واخان کوریڈور ہے، جو افغانستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بڑا زور لگایا ہے۔ سنکیانگ کے ساتھ ناظرین اس کا ایک صوبہ لگتا ہے، واخان کوریڈور جو ہے سنکیانگ کے چین کے صوبے کے ساتھ لگتا ہے، پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، ساتھ جو ہے تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان ہے۔ یہ انتہائی اہم کوریڈور ہے، مگر چونکہ یہ بلندی پہ بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، 4000 میٹر ہے، بلندی پہ واقع ہے، برفیلا علاقہ ہے، سیکیورٹی وہاں پہ ایشوز ہیں، کچھ وہاں پہ فی الحال لگ نہیں رہا کہ 10-12 سال سے وہاں پہ افغانستان کچھ بنا پائے گا۔ اپنی کچھ سڑکیں وغیرہ بنا رکھی ہیں مگر اس سے کچھ نہیں ہو رہا، اور چائنا بھی مکمل طور پہ اپنی سرحدیں وہاں پہ بند رکھی ہوئی ہیں۔ جو سنکیانگ کا علاقہ ہے، جو ان کا صوبہ ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ بڑے ٹیکنیکل انداز سے چین جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کسی کو انٹر ہونے نہیں دیتا، بڑی سختی ہے وہاں پہ۔ مگر اگر یہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پاکستان سنٹرل ایشیا کا پڑوسی بھی بن سکتا ہے۔ ایک تو افغانستان ویسے بھی لینڈ لاک ہے، اوپر سے اگر یہ علاقہ بھی یہ چکن نکن سے چلی گئی جو 13 کلومیٹر تک ہے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ آگے بڑے مشکلات ہوں گی۔ مگر طالبان حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ پاکستان ہاتھ ڈالے تو پاکستان تو ایسے ہاتھ نہیں ڈالے گا نا۔ جب جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو پاکستان کی فورسز الحمدللہ 6-7 لاکھ کی فورس ہے، پھر آگے جا کے پاکستان جو ہے واخان کوریڈور پہ اپنی نظریں جو انہوں نے جمائی رکھی ہیں، پھر واخان کوریڈور کو پاکستان قبضہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ناظرین نریندر مودی کی جیت ہوئی ہے، جو بہار کے الیکشن تھے 243 ان کی کل نشستیں ہیں۔ 2020 میں ناظرین جب یہاں پہ الیکشن ہوئے تو 125 نشستیں انہوں نے انڈیا نے حاصل کی تھی، جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، اور 122 جو ہے وہاں پہ اسمبلی کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اس بار سرویز رپورٹ آ رہی تھی، اور جو پاکستان نے کچھ تباہی انڈیا میں کی تھی اس پہ لگ رہا تھا، اور سروے بھی آ رہے تھے کہ اس بار جو ہے وہ مہا گٹھ بندھن جو ہے RJD جو ہے وہ جیت جائے گی، مگر یہاں پہ کچھ الٹا ہوا، اور اس بار جو ہے انڈیا نے 204 3/3 اکثریت جو ہے وہ جیت لی۔ اس نے ناظرین پورا جنگی ماحول بنایا، جیسے ہم نے انٹرو میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے قریب نوٹم جاری کیا، پاکستان کے قریب، چین کے قریب، اور ایک ہلا گلا ملا دیا کہ ہم ترشول ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کو سیف کرنے کے لیے، اور بیچ میں این الیکشن کے دن انہوں نے فیز 2 پہ جو ہے وہ ڈرامہ کر دیا، اور انہوں نے وہاں پہ دلی فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کر دیا۔ ایک سلنڈر کا دھماکہ جس کو ایک دہشت گردی سے جوڑا گیا، اور اس سے پہلے جو مسلم 5 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی پوری ٹیم کو انوالو رکھا، ترکی پہ الزامات لگائے گئے، اور پاکستان پہ الزامات میڈیا کو چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان پہ اس بار ڈائریکٹلی الزام نہیں لگایا، ان کو پتا تھا کہ ڈائریکٹلی الزام لگانے سے پھر پاکستان پہ ایک دم حملہ بھی کرنا پڑے گا، اور حملے کی وہ استطاعت اب ان کے پاس ہے نہیں، وہ طاقت ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ پاکستان نے مئی میں وہ پاش کر دی تھی، ریزہ کر رہی تھی۔ اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ترشول ایکسرسائز میں کسی طریقے سے پاکستان پہ حملہ کیا جائے۔ مگر ناظرین جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جنگی ماحول بناتا ہے۔ اب 2 باتیں تو بڑی کلیئر ہیں، یا تو نریندر مودی آرام سے بیٹھ جائے گا کیونکہ اس نے الیکشن جیت لیا، اور اس نے جو جیت کے لیے ڈرامہ کیا وہ یہی تھا، یا تو وہ آگے جا کے اس نے عوام کی جو نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کرنے، پاکستان کے خلاف حملہ کرنے، مسلمانوں کے خلاف بات کرنے، اس سے میری پاپولیٹی میں اضافہ ہوتا ہے، تو آنے والے الیکشن میں پھر 4 سال کے لیے اگر منتخب ہونا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پہ یہ جو ترشول ایکسرسائز جاری ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک پہ وہ حملہ کرے، کیونکہ بنگلہ دیش میں 2026 فروری میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہے کہ اس الیکشن میں ان کی مخالف اینٹی انڈین گورنمنٹ بنے گی، تو وہاں پہ بھی ان کی نظریں ہیں، اور اسپیشلی پاکستان سے وہ مئی کا بدلہ لینا ہے جو پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے 8 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ انڈیا کے گرائے ہیں۔ اس پہ ناظرین جو ان کا برا حال ہوا ہے انڈیا میں،
اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ پاکستان سے وہ بدلہ کسی طریقے سے لے لیا جائے. پاکستان وہ اس کو موقع فراہم نہیں کر رہا، اور پاکستان کی تمام فضائیہ، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی نیوی جو ہے وہ مکمل طور پہ چوکس ہے. جہاں پہ انہوں نے نوٹم جاری کیے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان کی ایکسرسائز جاری ہے. ترشول ایکسرسائز سے موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے راجستھان پہ جو ہے وہ 3 کلومیٹر پہ جو بارڈر پہ 1070 کلومیٹر کا جو راجستھان کا بارڈر ہے پاکستان سندھ کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ، وہاں پہ 3 کلومیٹر کے جو گاؤں تھے بارڈر پہ ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. اور 6 بجے سے 7 بجے سے شام صبح 6 بجے تک وہاں پہ موومنٹ بند ہے. وہاں پہ یہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کو یہ ایکسرسائز ہو، تاکہ پاکستان پہ، کیونکہ ان کا گنا چنا وقت ان کا رات کا ہوتا ہے. جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں پاکستان پہ حملے کی تو یہ رات کا وقت ہی چنتے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج اس کے لیے مکمل تیار ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.